میرے کراچی کے خلاف ممکنہ تحریک عدم اعتماد اور اگر مگر کی صورتحال، پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی اہمیت بڑھ گئی۔ تحریک کی کامیابی کے لیے جماعت اسلامی کو 183 ووٹوں کی ضرورت۔ 367 کے ایوان میں جماعت اسلامی کی 130 نشستیں، پی ٹی آئی کے 62 میں سے 30 ارکان کے ووٹ جماعت اسلامی کو ملنے کا امکان۔ 32 ارکان پہلے میرے کراچی کو ووٹ دے چکے۔ مسلم لیگ نون کے 14 اور جے یو آئی کے 4 ووٹ بھی اہمیت اختیار کر گئے۔ تحریک لبیک اور مہاجر قومی موومنٹ کی ایک نشست بھی اہم قرار۔ سٹی کونسل میں پیپلز پارٹی کے پاس 151 نشستیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے 32 ارکان جہاں کھڑے ہوں گے، جیت اسی کی ہوگی۔ استحکام پاکستان پارٹی نے میئر کراچی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کر دی۔ صوبائی صدر محمود مولوی کا حافظ نعیم سے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ، کہا ہم ایسے کسی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے، غیر یقینی صورتحال اور ہنگامہ آرائی کراچی کے مفاد میں نہیں۔ سمندر سے گہری، پہاڑوں سے بلند دوستی، پاک چائنا فرینڈشپ پارک میں اوپن ایئر جم کا افتتاح۔ میئر کراچی اور چینی قونصل جنرل نے جم کا افتتاح کیا۔ چینی قونصل جنرل کا کراچی کے شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پارک دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مضبوط بنائے گا۔ پارک میں آنے والے لوگ چینی حکومت کے شکر گزار ہوں گے۔ پاک چائنا اکنامک کوریڈور پاکستان کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ Great sign and symbol of friendship that you've shown towards us. I think there can be no greater bond than the bond between the people. And when the people of this locality, when the people of this neighborhood would see this beautiful park in their surrounding area, I think they would sincerely appreciate the generosity and the gesture that your country has shown towards us. China-Pakistan economic corridor has been a great game changer for our country. نگراں وزیر اعلیٰ شہر قائد کی خوبصورتی کے لیے سرگرم۔ شارع فیصل پر فٹ پاتھ، انڈر پاسز کی تزئین و آرائش اور فلائی اوورز کی ڈیزائننگ کی ہدایت۔ چوکنڈی قبرستان کے ساتھ قائم تجاوزات ہٹانے کا بھی حکم۔ مقبول باقر بولے شارع فیصل پر آنے والوں کو احساس ہونا چاہیے کراچی خوبصورت شہر ہے۔ نگران صوبائی حکومت عام انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم۔ وزیر اطلاعات احمد شاہ کہتے ہیں تیاریاں مکمل، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے انتخابی مہم کے دوران سیکیورٹی تھریٹس بارے سیاسی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا۔ حارث نواز کہتے ہیں چند سیاسی قائدین نے امن و امان کی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا، پرامن انتخابات کروانا اولین ترجیح ہے۔ رینجرز اور پولیس کو الیکشن کے دوران تعینات کیا جائے گا، فوج آئی تو کوئک رسپانس پر ہوگی۔ یہ روز سوال میں روز بہت یقین سے کہتا ہوں کہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور لیکن پھر کوئی ٹی وی پہ کچھ کہہ دیتا ہے، پھر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے، پھر کوئی وزیر اعظم سے جا کے بزنس مینوں کا وفد مل لیتا ہے۔ تو میرا تو اعتماد ہے، لیکن 2-3 دن سے آپ لوگ مل کے ہمارے اعتماد کو شیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم 2008 فروری کے الیکشن کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ متنازع ریٹرننگ افسران کی تقرری، نیا تنازع کھڑا ہونے کا خدشہ، سیاسی جماعتوں نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا۔ نگراں سندھ حکومت نے متنازع افسران کو ریٹرننگ افسر نامزد کیا۔ ریونیو کے بجائے دیگر محکموں کے افسران بھی ریٹرننگ افسر تعینات۔ ریٹرننگ افسران کا انتخاب سابق الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان کے دور میں ہوا۔ سندھ حکومت نے عام انتخابات کے لیے 13 افسران کی خدمات واپس لے لی۔ محکمہ اسکول تعلیم نے تعیناتی کی سفارش کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا۔ آفتاب احمد لاشاری، اشفاق احمد، شفیع محمد، شکیل اختر کی خدمات واپس۔ عزیز الرحمان، اسلم شاہ، عنایت اللہ اور دیگر کی خدمات بھی واپس۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی۔ فریال تالپور کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ عام انتخابات میں پارٹی کے نامزد امیدواروں سے انٹرویو لیے گئے۔ ضلع ملیر، کیماڑی اور غربی کے امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، نثار کھوڑو، نوید قمر اور دیگر بھی موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کراچی میں مضبوط سے مضبوط تر۔ نون لیگ کے سابق ٹکٹ ہولڈر جاوید خان پیپلز پارٹی میں شامل۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد لیگی رہنما نے
پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ تاجر رہنما محمد ابراہیم، مکی حسین، بیرسٹر عمران مٹھانی اور حماد پوناوالا بھی پی پی میں شامل۔ وسیم قریشی، معاذ شیخ، توقیر احمد اور صوبیہ عامر کی بھی ملاقات۔ ناظم آباد میں ایم کیو ایم کا اجتماع، NA 249 کے الیکشن آفس کا افتتاح۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 5 سال تک مصنوعی مینڈیٹ کو کراچی پر مسلط کیا گیا۔ ناظم آباد پورے ملک میں اپنی سوچ اور خیال کو منوائے گا۔ ہم سڑکوں پر نکل آئے تو کوئی شکست نہیں دے پائے گا۔ ریلوے پولیس کا احسن اقدام، پنجاب سے آنے والی عمر رسیدہ خاتون کو تنہا پا کر اپنی تحویل میں لے لیا۔ معمر خاتون کے سامان میں 15,76,000 روپے اور زیورات تھے۔ پولیس نے بزرگ خاتون کو بیچوں کے حوالے کر دیا۔ پولیس خاتون سے ملنے والی رقم اور زیورات عدالت میں پیش کرے گی۔ پولیس کا فرض آپ کی مدد کرنا ہے۔ گاڑی کا پیٹرول ختم ہونے پر پولیس نے چینی شہریوں کی مدد کی۔ باغ کورنگی روڈ پر کھڑے چینی باشندوں کو منزل تک پہنچایا۔ پولیس نے باشندوں کی خیریت دریافت کی اور گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوایا۔ کمیونٹی اینڈ ریجنل میڈیا کی اہمیت، جامعہ اردو عبدالحق کیمپس شعبہ ابلاغ عامہ کے تحت مہم کا آغاز۔ مقصد گلی محلوں میں درپیش مسائل کو اجاگر کرنا تھا۔ مہم کا حصہ بننے والے طلباء و طالبات نے مہم کو سراہا اور ضروری قرار دے دیا۔ ہمارے یہاں کیونکہ پاکستان میں کمیونٹی میڈیا کا رجحان اتنا نہیں ہے اور کمیونٹی میڈیا پہ اتنا کام نہیں کیا جا رہا، اسٹیٹ لیول پہ کام نہیں کیا جا رہا، اس کے لیے کوئی قوانین موجود نہیں ہیں، تو بہرحال اس پر آگاہی دینا عوام کو، اسٹوڈنٹس کو بہت ضروری ہے۔ ہم یہ لوگوں میں اسی لیے آگاہی پھیلانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ جی یہ ہمیں بھی اپنے مغربی دنیا کی طرح اس کو اسٹرکچرڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے جو نچلی سطح تک جو مسائل ہیں وہ زیادہ اجاگر ہوں، اس پر بات ہو۔ بیمہ شدہ پاکستان کی جانب سفر، SCCP نے 5 سالہ پلان جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا انشورنس سیکٹر کی اہمیت پر زور، کہا کئی ممالک میں انشورنس کی شرح 3.5% تک پہنچ گئی، ہم 1% پر ہی کھڑے ہیں۔ کراچی اور سندھ کا پاکستان کی سیاست میں بڑا کردار رہا ہے۔ سٹی کورٹ میں منعقدہ سیمینار میں مقررین کا خطاب، تقریب میں لیگی رہنما نہال ہاشمی، صدر کراچی ڈویژن سلمان خان، صدر کراچی بار عامر سلیم سمیت وکلاء کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی بار کے صدارتی امیدوار نعیم قریشی کا کہنا تھا، ہم نے اپنے دور میں عامر کے خلاف نواز شریف کا ساتھ دیا۔ مسلم لیگ نون سندھ میں متحرک، رواں ماہ کے آخر میں نون لیگ کراچی میں 3 جلسے کرے گی۔ ملیر، بلدیہ اور مزار قائد پر جلسے کے امکانات ہیں۔ نواز شریف کے دورہ سندھ کی حتمی تاریخ کا اعلان بھی جلد متوقع۔ نواز شریف 18 دسمبر کو بشیر میمن اور دیگر سے ملاقات کریں گے۔ ادھر نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی ایک اور وکٹ گرا دی، یاسر خان ببر مسلم لیگ نون میں شامل۔ PS 83 سے ٹکٹ کے لیے درخواست بھی جمع کرا دی۔ نون لیگ کی کمال خان اور کاظم علی کو شاہ کو بھی پارٹی میں شمولیت کی دعوت۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم اور راحیلہ مکسی کا GDA میں شمولیت کا اعلان۔ پیر وغیرہ کی قیادت میں GDA کا اہم اجلاس۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کو نہ ہٹانے پر اظہار تشویش۔ RODRO کو مقرر کرنے کا فیصلہ واپس نہ لینے پر احتجاج کا اعلان۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت جتوئی کی پیر پگارا اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات۔ جماعت اسلامی نے یوتھ ممبرشپ مہم کا آغاز کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے 7% نوجوان ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ نوجوان مواقع نہ ملنے کی وجہ سے مایوس ہو چکے۔ یوتھ پروگرام میں شامل نوجوانوں کو عام انتخابات میں ذمہ داری دی جائے گی۔ اسی طرح سے ایجوکیشن، اسی طرح سے ہیلتھ، اسی طرح سے اور جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں جو نوجوان سے متعلق ہیں، یہ کمیٹیاں بھی بنائیں گے۔ 18ویں ترمیم میں تبدیلی سندھی مہاجر فساد کی سازش قرار۔ آفاق احمد نے 26ویں ترمیم پنجاب سے پیش کرنے کی تجویز کر دی۔
चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट ने शिकवा किया कि इंतखाबी जलसों से रोका जा रहा है। इलेक्शन के नताइज मतनाज़ होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। पीसीबी ग्रेड 1 क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का जनून, 200 से ज्यादा तलबा किस्मत आजमाने IBA यूनिवर्सिटी पहुंचे। कौमी वुमेन्स टीम के साबिक कोच इकबाल इमाम ने खिलाड़ियों की सलाहियतों की जांच की। हायर एजुकेशन कमीशन की डायरेक्टर स्पोर्ट्स जावेद मेमन का कहना था, अच्छी टीम मुंतखब करके दीगर टीमों को टफ टाइम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम तैयारी के साथ उतरेंगे। यहाँ पे भी आप देखें पूरे सिंध से बच्चे आए हैं, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ब्यूटम्स के बच्चे हैं जो कि ओपन ट्रायल दे रहे हैं और हमारी टीम मौजूद है यहाँ पे और आप देखेंगे कि अब बेस्ट टीम सेलेक्ट होगी। पीसीबी का बड़ा अच्छा स्टेप है कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की टीम जो है वो फर्स्ट क्लास खेले, पहले भी खेलती रही है और ये एक अच्छा स्टेप है और यहाँ पे टैलेंट अच्छा है। शहर कायद में रंग बिरंगे फूलों के इस्तकबाल की तैयारियां। चेयरमैन कुरंगी टाउन नईम शेख की हिदायत पर महकमा बागात मुतहरिक। टाउन की अपनी नर्सरी में भी फूलों की तैयारी शुरू कर दी। फूलों की अफजाइश किस तरह की जाती है, माली ने बता दिया। यहाँ मैं जिक्र नहीं कर रहा मकीनों का, कभी कभार दरो दीवार मरने लगते हैं। जदीद दौर के बड़े शायर, मुफक्किर और फलसफी जॉन एलिया का 92वां यौम पैदाइश। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उर्दू के अजीम शायर, अदीब और दानिश्वर रईस अमरोही के छोटे भाई थे। जॉन एलिया को उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, हिंदी और दीगर ज़बानों पर अबूर हासिल था। जॉन एलिया ने नसरनगारी भी की और यूरोपीय अदब की 35 से ज़ायद नायाब कुतुब के तराजुम भी किए।